ابھی 2 دن نا کوشش کریں گے گفتگو کر لیں. فنا تو چھوٹا سا لفظ ہے. فنا کیا مطلب ہوتا ہے فنا کا؟ آپ سلامت رہیے. دیکھیں بزرگوں کی موجودگی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، ختم ہو جانا. توجہ رکھیے گا. تمہید تو ظاہری بات ہے اب 2 ہی مجلس ہیں، اشرا تو ہے نہیں کہ پوری مجلس تمہید میں گزر جائے، لیکن یہ شاید 10-20 سیکنڈ چاہیے ہیں مجھے آپ کے. میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ محفوظ رہا 2 دن سفر جاری رہے گا. اردو پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا یہ زبان نہیں ہے باعتبار جو زبانیں گزری ہیں. الگ الگ زبانوں کے لفظ جوڑیں، عربی، فارسی، سنسکرت، ترکی. زبان تو عربی ہے، ام اللسانیات. ایک ایک لفظ کے معنی کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ ایک لفظ رکھو معنی سمجھانے کے لیے کتاب لکھنی پڑ سکتی ہے. اب یہ لفظ ہے فنا، آپ نے کہا ختم ہو جانا. جی ہاں بالکل، اس کا معنی، اس کا مطلب آپ کی زبان میں ختم ہو جانا یہ بالکل ہے، لیکن یہ معنی حق ادا نہیں کرتے. اب ایک معنی یہ فقیر کرنے لگا ہے، اپنی مرضی کے بندے کے پاس لے جا کے تصدیق کروا لینا. اگر ٹکراؤ پیدا ہو مجھے ضرور بتانا، میں ضرور آؤں گا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کہنے کے لیے میں نوکر تیرا زندگی بھر. فنا کے معنی صرف ختم نہیں ہے. فنا کہتے ہیں کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا. شاباش، یہ محفوظ کرنا ہے بس آپ کو. 2 دن کا سفر ہے اس پہ. یہی میرا انعام ہے، یہی اکرام ہے. یہ آپ کی محبتیں. بڑے بڑے ذاکرین خطبہ اسی کے لیے ترستے ہیں کہ ایسے سامعین کے ساتھ رشتہ بن جائے کہ آپ ابھی بات شروع کریں اور وہ اس کے مطالب سمجھ رہے ہوں. میں نے صرف معنی بیان کیا. فنا کہتے کسی کے لیے کسی میں ختم ہو جانا. تو اب بتاؤ جو کسی کے لیے کسی میں ختم ہوا وہ پھر ختم تو نہ ہوا؟ تھوڑا سا جاگنا ہے آپ کو، خدا کا واسطہ ہے. یہ زندگی میں یاد رہے گا، نسلوں کے بھی کام آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے. تھوڑا سا بیدار ہو. وہ پھر ختم تو نہ ہوا نا قبلہ. ختم ہو جانا معنی ختم ہو گیا، دی اینڈ، خاتمہ. فنا اور ہے، ختم ہونا اور ہے. آسان کر دوں اور بچے بھی سمجھیں گے. ختم ہونا کہتے ہیں فنش ہو جانا اختتام کو، فنا کہتے ہیں ایک نئے آغاز کو. ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہیے. آپ سلامت رہیں. مجلس ترہیم میں شاید ہی ایسا عنوان رکھا گیا ہو پہلے. تو بس 2 مجالس متواتر تھی اور دونوں مجالس ترہیم ہے، تو اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ. فنا. اور یہ ابھی آگے بات کریں گے. آپ کے ہاں رائج ہے یہ جملہ. فنا ختم، کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا. اب وہ جس کے لیے جس میں ختم ہوا نا اسی کے ساتھ باقی رہے گا. شاباش، میں بہت آرام سے چل رہا ہوں. صرف یہ آپ کے اندر کی بات ہے، یہ آپ کے دل کی بات ہے. تبھی تو بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور مسکراہٹے ہیں. بس وہ دل کی بات کو ہلکی ہلکی تھپکی کے ساتھ اوپر لے کے آ رہا ہوں تاکہ پھر اس پہ بات ہو. وہ ختم تو ہوا ہی نہیں قبلہ. وہ تو جس کے لیے جس میں فنا ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اس کے ساتھ باقی رہے گا. یہ نہیں رہے گا، رہے گا وہ، لیکن پھر یہ وہ بن کے رہے گا. میں اس سے آسان لفظ کہاں سے لاؤں؟ خدا کا واسطہ ہے. آپ سلامت رہو. ان ہاتھوں کو غازی خیرات عطا فرمائے. مل کے ہمیں آپ سلامت رہیں.
میرا جی چاہ رہا ہے جتنا آسان لفظ تھے جتنے سمجھنا اتنا مشکل تھا. آپ نے سمجھ کے یقین مانیے میں دل سے خوش ہوا ہوں. مجھے جانے کیوں بہت پہلے کہے ایک جملے یاد آ گئے. میں نے کہا تھا بادشاہ کے حضور عشرے کا جملہ ہے, پتہ نہیں کیوں آپ کی مسکراہٹ اس جملے پہ دیکھ کے مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا تھا کائنات کا ہر اچھا اسم اسی کا ہے اور اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی یہ معرفت کیا ہے جی, یہ عقیدہ کسے کہتے ہیں, یہ لفظ جو ہے نا یہ بتاؤ اسے عقیدہ کہتے ہیں. کائنات کا ہر اچھا اسم اسی کا ہے, اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے. علی بادشاہ کا خطبہ ہے, علی نے خطبہ توحید دیا ابتدائی, علی بادشاہ کے کلمات ہیں. اس کے اسم کا انکار اس کی ذات کا اقرار ہے. اب بلاؤ مولوی کو ذرا جلدی سے آئے, گاڑی بھیجتے ہیں بھاگ کے آئے. اس کے اسم کا انکار اس کی ذات کا اقرار ہے. اب ذرا یہ بتا دے غور سے, تو غصہ ہوتا ہے فتویٰ دیتا ہے کافر کہتا ہے علی کو اللہ کہنے پہ یا ذات اللہ کہنے پہ؟ پہلے خود ڈیسائیڈ کر لے. آپ سلامت رہیے. کہ بلا علی بادشاہ نے تو بات ہی ختم کر دی. علی کہہ رہا اس کے اسم کا انکار ذات کا اقرار ہے. میں دیکھو میں آپ تو اب سمجھ ہی گئے اس بات کو, سالوں سے آپ سے ملاقات ہے. ولایت تو میں پڑھتا ہی نہیں, ولایت مجھے نہیں آتی, اور پڑھی جانے والی ولایت تو بالکل ہی نہیں آتی. ولایت تو قائم کی جاتی ہے. زندگی کے جس لمحے میں آپ نے قائم کر لی بس پھر حفاظت کرو, قائم رہے, قائم کے آنے تک قائم رہے. اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ولایت ہے. معذرت کتنی نسل, میں تو کم از کم جب تک سانس میں سانس ہے, ایک ہو جتنے ہیں مالک کی مرضی, میں کم از کم اب یہ جو موجودہ نسل بزرگ آپ کو تو سبق ہی سنا سکتے ہیں, اس کو تو میں نہیں ہاتھ کے چڑھنے دیتا جو دلیل کے ساتھ. یہ مولوی بڑی نسلیں دونوں سائیڈوں سے قبلہ بڑی نسلیں تباہ کر لی آپ, ادھر ادھر دونوں کی داستان بتا رہے ہیں. فضول کا جھگڑا, جی یہ ولایت نماز میں باطل ہو جائے گی نماز آئے گی, یہ ولایت ولایت کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ, یہ ولایت ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیے, اگر یہ ولایت ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ توحید ہے, یہ تو کلمہ ہے, یہ تو گواہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا یہ توحید ہے؟ آپ یقین مانیے میری توقعات سے بہت آگے کھڑے ہو کے آپ سن رہے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے, مالک آپ کو اور میراد عطا فرمائے. یہ تو کلمہ ہے نا, گواہی ہے. کس کی؟ توحید کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ تو نہیں کہتے جی یہ تو توحید ہے, تو اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر تو یہ رسالت ہونی چاہیے, یہ رسالت کی گواہی ہے. تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت کی گواہی ہے, تو اشہد ان علی ولی اللہ ولایت نہیں ہے, گواہی ہے. آپ سلامت رہیے. قبلہ ختم کیجیے اب یہ جھگڑا, بہت تو میں یہ وہ ہو گئی. علی یہ گواہی, ولایت کی گواہی نمازی کی نماز کی شرط ہے ہی نہیں. کتنا اور فساد برپا کریں گے آپ. ولایت کی گواہی نماز کی شرط نہیں ہے, نمازی کی مجبوری ہے. آپ پہنچے, مجبوری ہے قبلہ. آپ سمجھیے کہ آپ نماز پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ انویلپ ہے جس میں آپ نے نماز رکھنی ہے.
اور اشہدو ان محمد رسول اللہ اس میں وہ متن ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجا. اب اشہدو ان علی ولی اللہ ایڈریس ہے جہاں بھیجا, ایڈریس ہوگا تو جائے گی ورنہ یہی کہیں ردی ہو جائے. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کی زندگی کرے گی. نماز کے تشہد میں علی کی ولایت روک کے رکھ لیا گویا ہوا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دم دم میں علی, ہر دم میں علی. وہ جس کے دم میں علی نہیں ہے اس کی آتی سانس بھی حرام ہے, جاتی سانس بھی حرام ہے. علی کے بنا جب سانسیں حرام ہیں عبادتیں کیسے قبول ہیں؟ آپ آباد رہیے, آپ سلامت رہیے, مولا زندگی کرے, مولا آپ کی زندگی کرے. بادشاہ یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا, خدا کی قسم آپ آباد رہیے. یہ عجیب فساد ہے جی. وہیں پہ ایک نقطے پہ روک لیا ہے کہ گویا بس اصول دین, دین پھر اصول دین, پھر فروع دین, فروع دین میں سے ایک فروع, اس فروع کے ارکان میں سے ایک رکن میں ایک جگہ ولایت کی گواہی ہے, پھڈا پورے دین کا. تو یہ سوچ مولوی, دین اصول دین, فروع دین ایک فروع, اس کے ارکان میں سے ایک رکن میں تو نے ولایت کو چھیڑا, پورا دین ہل گیا. اب سوچ لے اگر علی پہ مزید بات کی کہیں عرش نہ ہل جائے. آپ سلامت رہے. بہت اچھا ہوا ہے یہ, آپ ماشاءاللہ ملتان شہر کا چنا ہوا سامعین سارے میرے سامنے ہیں, اساتذہ کو سنے ہوئے, ریکارڈ ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. لائیو بھی جا رہی ہے, مجھے پتا ملتان آزاد آ رہی ہے تو پکی پکی لائیو جا رہی ہے, اور خوشی ہے مجھے اس بات, اور خوشی. بھائی کب ختم کریں گے؟ یہ میں ادھر سے جائے نا اپنا عارف والا سے آپ بورے والا کی طرف, تو وہاں بیچ میں ایک راستہ میں ایک جگہ آتی ہے اڈا رسول, مجلس سالانہ 25 رجب بہت بڑی. تو مجھے نوکری کے لیے بلایا, میں گیا. وہ بالاتفاق ترتیب ایسی بنی, برآمدگی بادشاہ کا تابوت کی میرے ذمہ, بہت جمع غفیر. میں جیسے ولایت کے 2 جملے, گاؤں کا ماحول, سادہ سے لوگ. ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہتے سید زادہ تسی ولایت پڑھ دے پہ بڑی سونی, ایک مسئلہ تے تاس دے, بڑا مسئلہ ہے, مولوی آندہ ہے تشہد نماز علی دی ولایت نہیں پڑھنی, تو سادہ سو پڑھئے نہ پڑھئے. میں نے کہا جی اگر میرے کہنے پہ پڑھنی ہے تو نہ پڑھئے, ولایت نہیں نماز ہی نہ پڑھئے. کمال ہو گئی ہے. اللہ نے نہ کہا ہو تو پوچھو, رسول نے نہ بتایا ہو تو پوچھو. جب اللہ اور رسول بتا رہے ہیں, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اور اگر میرے کہنے پہ پڑھنی ہے, تو جو ولایت پہ سوال کر رہا ہے وہ نماز ہی چھوڑ جو ولایت پہ شک کرا رہی ہے, پھر عقل آئے گی. بد نصیب مولوی کو اندازہ نہیں تھا کس سے کس چیز کا تقابل کرا رہا ہے. وہ کل کا کل دین ہے, کل کے کل دین پہ کیا لا رہا ہے. کمال بات ہو گئی ہے, عجیب سمجھ نہیں. تقابل بھی کیا تو کس کا کیا؟ یا رسول سے محمد سے کوئی بڑا لا, یا محمد کی نماز سے کوئی بڑی نماز دکھا. ورنہ جس کا بیٹا سب سے بڑے محمد کی سب سے بڑی عبادت پہ بیٹھ جائے تو محمد نہیں اٹھتا. سوچو پھر وہ علی کیا ہے.
آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، میرا بادشاہ ولی الاسر آپ کو اپنے حصار میں رکھے۔ اور اب تو یہ جو بغض کا دھبا ہے نا، یہ لیٹسٹ ڈیزائن کا آ گیا ہے، غور سے دیکھو ایسے لگتا ہے گویا ید اللہ نے لعنت کی ہے۔ خوب سمجھے آپ محراب تو بزرگوں کی ہوا کرتی تھی، چہرے پہ رونق ہوتی تھی محراب سے، جب محراب اچھے خاصے چہرے پہ لعنت دکھائی دے رہی ہے، ترشول کی شکل کی محرابیں آنی شروع ہو گئی۔ کمال بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات، سلیکشن تمہاری اپنی ہے، دیکھ لو کس کی طرف جانا ہے، کس میں جانا ہے، کس کی طرف جانا ہے، کس میں جانا ہے، دونوں چیزیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کھڑا ہے دین، وہ ہے وارث دین۔ دین چاہیے لے لو، دین چاہیے، وارث چاہیے فائدہ رہے گا، وراثت ہمیشہ وارث کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہی کام کر کے دکھایا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں، حسین کی سلیکشن دیکھ لو، سلیکشن آف حسین ان کربلا، اسے دیکھ لو غور سے، کیا کیا نہیں تھا حسین کے پاس، کیا بہادر، کیا شجاع حسین خود، حسین اکیلا۔ عباس ذرا جائیے گا، دیکھیے گا ذرا کون ہے، اتنا سا کہنا تھا۔ عباس صرف دیکھتے کون ہیں، واپسی پہ کہتے مولا تیری قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ یقین کیجئے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، شب عاشور بادشاہ سرکار ابوالفضل نے خود کہا، مولا مالک حسین نے خطبہ دیا، اس کے بعد مالک تشریف لے کے گئے تو مولا عباس سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگلے دن کے امور سب کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور بھاگ کے آگے کہا، مولا میں نے دیکھا ہے یہاں پیچھے جہاں خندق کھودی تھی ہم نے، اس کے پرے وہ نخلستان کی طرف وہاں ایک درخت ہے کھجور کا، اس درخت کے پیچھے سے لگتا ہے دشمن کا کوئی فوجی بار بار دیکھ رہا ہے، کبھی نکلتا ہے کبھی چھپتا ہے۔ عباس بادشاہ باہر گئے جلال کے عالم میں، اس طرف کھڑے ہوئے خندق کے، دوسری طرف اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جملہ بڑا کمال ہے، عباس بادشاہ کا ہے، اور میں نہیں جانتا کیوں یہاں اس موقع پہ آ گیا، ایک بات کہی، اس بات کی سپورٹ میں خود بخود یہ آ گیا، میری بات تو ہے ہی نہیں، نہ تیری بات ہے، اسی کی بات ہے جو ہے تو بات ہے ورنہ بات نہیں ہے۔ بڑی توجہ، وہ کبھی درخت سے نکل ایسے دیکھتا ہے پھر پیچھے، پھر نکل ایسے دیکھتا ہے پھر پیچھے۔ مالک نے ایک جلال، کمال اور تمسخر اس کے ملے جلے لہجے میں کہا، او بدبخت کیا کرتا ہے، بھلا اللہ کی نظروں سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ جیو آپ جیو، جو پہنچ گئے ہو میرا سلام ہے تمہیں۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ اور اب یقیناً سبھی اس کو وصول کر چکے ہیں، پھر بھی اپنی عادت کے مطابق کہ کل کو کوئی بات یا سوال کر لے تو آپ کو زیدی نہ ڈھونڈنا پڑے، آپ کے پاس ہو۔ کیا کہا؟ بھلا اللہ کی نظروں سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا تھا، بادشاہ نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، انا عین اللہ الناظرہ، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں، اللہ کی دیکھنے والی، صفین میں کہا تھا۔ اور اس کے بعد عباس جب لڑ کے واپس آئے تھے نا، عباس کی پھر تب تھپا کے کہا تھا، وہ جو آنکھ دیکھتی ہے نا عباس، وہ نظر ہے جس سے دیکھتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، ان جذبوں کو سلام ہے، ان جذبوں کی امین ماں کو میرا سلام ہے۔ آپ سلامت رہیں۔
بادشاہ مالک نے خود کہا وہ نظر ہے عباس جس سے آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ ہو نظر نہ ہو دکھائی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، عباس وہ نظر ہے، اللہ یہ تو کہتا ہے میں تم پہ نظر رکھے ہوں، تم جو اعمال کرتے ہو میں تم پہ نظر رکھے ہوں۔ عباس اللہ کی وہ نظر ہے جو سب پہ ہے، اپنا مقدر سنوارنا، نظر کمال والی لینا، اگر جلال والی ہوئی کچھ نہیں بچے گا۔ اور یہی اگلا جملہ مولا عباس نے کہا بدبخت، اللہ کی نظروں سے بھی کوئی چھپ سکتا ہے، باہر نکل۔ وہ باہر نکلا اور بادشاہ نے انگشت الہیہ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جا کے اپنے بڑوں سے کہہ دے کل ان کے بڑے آئے تھے شب ہجرت، تب علی سو رہا تھا، یہ اس وقت کے محمد کو کچھ نہیں کر سکے، آج علی جاگ رہا ہے کیسے کریں گے؟ آپ جی آپ آباد رہیں، آپ آباد رہیں، اور آپ یقین مانیے آپ محسوس ہو رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، یہ کیفیت ہی ایسی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مجلس جو ہے نا وہ جس نیت سے ہو رہی ہو اس کی تاثیر اس کے مطابق ہوتی ہے۔ میں نے آغاز میں 2 جملوں میں ذکر کر کے کہا تھا آپ سلامت رہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے زیادی صاحب کہاں نکل گئے، ابتدا کہاں سے کی تھی؟ ابھی جب پلٹوں گا تو آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، آپ پھر ملا لیجئے گا، جوڑ لیجئے گا کہ جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا۔ کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا فنا کہلاتا ہے، جو جس کے لیے جس میں ختم ہوا وہ ختم ہوا لیکن وہ ختم نہ ہوا، کیوں؟ کیونکہ اب وہ تو رہا نہیں، وہ اب وہ ہو گیا، اس کی پہچان وہ ہو گئی۔ ہر اچھا اس مسیح کا ہے، تیرا اپنا کوئی نام نہیں، میں تو تجھ کو وہ کہتے بھی شرماتا ہوں، کہیں تو یہی نہ کہہ دے مجھے وہ کہہ دیا۔ ہائے 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 ہائے، اب ذرا انصاف سے بتاؤ کوئی اس کو کہے تو کیا کہے؟ یہاں سے غور سے سننا، یہاں سے ایک جملہ ہے اور وہ مولا کے فرمان سے لے کے آپ کو سنا رہا ہوں، ایسے بیچ میں رکھ رہا ہوں، یہ رہی پہلی منزل، آگے آئے گی دوسری منزل۔ مولا کے اس فرمان کو جو آسان کر کے آپ کو جملے کی صورت میں دے رہا ہوں، اس کو بیچ میں پل بنا رہا ہوں تاکہ یہ منزل سے منزل جڑ جائے، اور اس کی وضاحت کرنے گیا، یقین مانیے مولا اس کی وضاحت کرنے گیا، الگ سے مجلس نہیں، مجلسیں درکار ہو سکتی ہیں، لیکن جس معراج پہ آپ ایمانی اعتبار سے ہیں اور جہاں ابھی ہیں، یہ یقین کامل ہے مجھے کرنی نہیں پڑے گی، کرنی نہیں، میں بھی نہیں ہوں، تو بھی نہیں ہے، کوئی ہے تو فقط وہ بھی وہ، تو بھی وہ، میں بھی وہ۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، شاباش، آپ کے لیے بات بالکل الگ ہو رہی ہے لیکن توجہ، میں بھی وہ، تو بھی وہ بھی وہ، وہ بھی وہ، تو بھی وہ، میں بھی وہ۔ کائنات میں کوئی دوسری میں ہے ہی نہیں، وہ ہے، فقط وہ ہی وہ ہے۔ اسی لیے تو علی نے کہا تھا انا انا و انا انا، میں اور میں اور میں، پھر واپس میں اور میں۔ سمجھے نہیں کیوں کہا تھا؟ میں بتاؤں، میں یہ پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، آج اس زاویے سے سنو۔ مالک محمد نے کہا، لکھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ انا مدینۃ العلم، میں کہہ رہا ہوں حدیث انا مدینۃ الحکمہ والی بابھا، میں کہہ رہا ہوں. اچھا لکھ لیا. الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے. مولا اور من کنت مولا فہذا، میں کہہ رہا ہوں. سن لیا؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے. بڑی ایمانداری سے رسول کی بات مانی، تم جیو سلامت رہو. میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے. ادھر ذرا قرآن تو پڑھو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. آپ سلام خدا کی قسم. آپ بسم اللہ سلامت رہیے. مولا رزق کثیر، بڑا انعام میرے لیے، آپ آباد رہیے. جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں، یہ تو کہتا ہوں. ایمان سے مقصر کو ایسی جگہ لے کے جانا، ادھر ہے کھائی ادھر ہے کنواں، خود کودتا ہے کہ دھکا دے. ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں، تو بس سن کیا رہے ہیں. کمال. اور ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے نے کہہ دیا ہم تم تو ہے ہی نہیں، میں بھی وہ، تو بھی وہ بھی وہ. کوئی ہے جس نے کہا میں ہوں، وہ اس کے مقابلے پہ آیا. اسے کہتے ہیں میں کی نفی کرنا. لوگ کہتے ہیں میں مار. کمال ہو گئی. میں مار. آج کے بعد کوئی آپ کو کہے میں مار تو اس سے کہنا خاموش، ابن ملجم نہ ہو تو. اب پوچھو کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں جو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جو کہتا ہوں. حبیب یہ کچھ نہیں کہتا. حبیب کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ تو جو اللہ نے کہا وہ تو کہا. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا وہ بھی میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا میں کہہ رہا ہوں، محمد کہتا میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا میں کہہ رہا ہوں، محمد کہتے پتہ کیسے چلے گا؟ اس میں اور میں کو سمجھانے کے لیے ہی تو علی نے کہا انا و انا، میں اور میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ نے کیا نہیں دیا آپ کو؟ سب دیا، سب سمجھایا. مولوی بیان نہیں کرتا، مشکل کرتا ہے. میری تیری تو بات ہی نہیں. میں نے اپنا لفظ کون سا کہا؟ مولا کے فرامین. مولا کے فرامین کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھا. میں اور میں. اس میں بھی ٹانکے لگاتے ہیں. میں اور بس میں ہی، میں بس ہی ٹانکے نہ لگا. میں انا و انا، میں اور میں. پھر واپس میں اور میں اور میں اور میں. جس نے کہا نا کہ میں مار، اس نے اصل میں کہا علی کو مار. وہ ایک میں ہی تو ہے ہمارے پاس. تو وہ کہا بڑا تو اپنی میں کو لیے پھرتا ہے. ہم ہی تو ہیں جو میں کو لیے پھرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں تو ہوں ہی نہیں. میں بھی وہ، تو بھی وہ بھی وہ. اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور اس کے اظہار کو علی کہتے ہیں. کیسے جانے زمانہ وہ کون ہے ذات واجب الوجود، وہ کون ہے ذات غیب الغیوب. نہ وہ اپنی آواز تم تک پہنچا سکتا ہے، یہ اس کی معاذ اللہ محتاجی نہیں ہے، یہ تیری کمزوری ہے. تو اس کی آواز سن ہی نہیں سکتا، تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اسے پا ہی نہیں سکتا. تو ذرا سوچو یہ مولا محمد علی مالک وہاں کے تھے، یہاں آئے. کتنا چھوٹا سا منہ بنا کے جلدی سے کہہ دیتا ہے مولوی ان کا وہاں جانا معراج ہے.
معراج کہتے ہیں کمال کو، اور میں کہتا ہوں ان کا وہاں جانا معراج نہیں ہے، کمال تو یہ وہاں کے تھے یہاں آ گئے۔ آپ جی ہو سلامت رہو، یہ ہاتھ ولی الاسر کی نالائن پہ مس ہو۔ کمال تو یہی ہے نا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چاہتا آپ اس معراج سے نیچے آؤ، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے، آپ سلامت رہو، بس سفر کرتے رہنا میرے ساتھ۔ وہاں کے تھے یہاں آ گئے، یہ کمال ہے۔ انصاف سے بتاؤ، میں لاہور سے آیا، ابھی کل شجاع آباد پڑھا جشن، آج یہاں پڑھوں، کل بھی یہاں پڑھوں، پرسوں کہاں جاؤں؟ لاہور، گھر واپس جاؤں گا۔ اب میں گھر واپس جاؤں اور گھر جا کے اپنی سوسائٹی میں، محلے میں دیکھو کیسا کمال ہے، میں واپس آ گیا۔ ادھر والے بھی کہیں گے جاہل نہ ہو تو، ادھر والے بھی کہیں گے کیا کمال ہوگا، اور محمد کا گھر ہے، وہاں جانا کمال نہیں، یہاں کہاں آ گیا کمال تو یہ۔ آپ سلامت رہیے۔ علی مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو عقیدہ اوج کمال عطا فرمائے۔ اب بتاؤ مجھے ذرا سوچ کے پھر کیا کیا؟ میں کی نفی، یعنی وہ میں جس میں کو تو میں کہے گا وہ نہیں کہنا، وہ میں تیری نہیں، میں اس کی ہے۔ اب علی کا فرمان سنا دوں تاکہ وہ میری لفاظیت کوئی نہ رہے۔ علی بادشاہ نے کہا تو اپنے اندر سے اپنی میں کو ہٹا، وہ تیرے اندر سے تیری میں بن کے بولے گا۔ یا علی کمال ہو گئی ہے۔ ابھی مولوی جھگڑا کرتا ہے علی کو لسان اللہ ماننے پر، علی بادشاہ کہہ رہا تو بن سکتا ہے، ہٹا میں کو اپنی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، میں نے کانوں سے سنا، وہ یہی کہہ رہا تھا، میں نے اپنی زبان دی ہے اس کو، میں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے آیا ہوں۔ کمال کر رہے ہیں، میں چل کے گیا تھا پیروں سے، حد ہو گئی ہے، میں نے جو کہا ہے آپ کو تم نہیں مان رہے، ہر بات میں میرا میں کتنا آسان ہے، کوئی مولوی تو کم از کم نہیں بتائے گا، نہیں اتنا ہی آسان ہے جیسے فقیر بتانے لگا آپ کو، توجہ کتنا آسان ہے میں کی نفی کرنا۔ آنکھوں سے دیکھ، اجے میں نے کہا آنکھوں سے دیکھ، اس کی دی ہوئی آنکھوں نے دیکھا ہے، اسی کے دیے ہوئے کانوں نے سنا، یہ اس کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں جس سے یہ کام ہوا، اس نے ٹانگیں دی، پاؤں سے چل کے گیا تو گیا، ہر قدم پر نفی ہو گئی۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، ہر قدم پہ نفی، اور یہ کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنا۔ اب سوچو یہ صرف اہل تشیع میں نہیں، برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ والی روایت موجود ہے۔ مالک محمد اول بادشاہ نے فرمایا جب تو اس کی اطاعت کا حق ادا کر دیتا ہے، جب تو اس کی اطاعت کا حق ادا کر دیتا ہے، وہ تیرے اندر تیری میں نہیں رہتی بلکہ وہ بولتا ہے، تو اے خوش نصیب وہ تیری آنکھیں بن جاتا ہے، وہ تیرے کان بن جاتا ہے، وہ تیری زبان بن جاتا ہے، وہ تیرا چہرہ۔ شاباش۔ اسی لیے مالک نے کہا اگر میں بتا دوں مومن کو کہ وہ کون ہے، خوشی سے مر جائے گا۔ ایسے ہی نہیں میں دعویٰ کرتا کہ پوری زندگی کو اپنے سامنے لاؤ، کتنی مجلسیں فضائل سنے ہوں گے علی بادشاہ کے، حسین کے، کوئی ایک فضیلت بتاؤ علی کی، سنی نہیں ہے تم نے؟ یہ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں ایک فضیلت، ایک علی کی بتاؤ، حسین کی ایک فضیلت۔ کتنی مجلسوں میں گئے آپ، فضائل ہی تو سنتے ہیں، ایسے یاد کریں تو یہ زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے آیت فضیلت تو سنی ہے، بتائیے کیا فضیلت؟ علی کعبے میں آئے، یہ علی کی فضیلت ہے، کعبے کی فضیلت ہے، نہ آتے اب علی کعبے میں، شکر ادا کر علی کی، ماں کے قدموں کے پیچھے سجدے کر،
ابو طالب کا جا کے شکر ادا کر کہ اس نے حرم کو گھر سے جانے دیا، اور حرم کعبے علی آ جاتے گھر میں، تیرا حج ابو طالب کے گھر کا تباہ۔ علی کی فضیلت ہی نہیں قبلہ، پھر وہ دہراؤں گا ساری پرانی داستان، ایک فضیلت نہیں نکال پائیں گے آپ۔ کل ادھر چیر دیا کمال ہو گئی، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ذوالفقار آئی ہے، علی کی فضیلت ہے، ذوالفقار کی پہچان ہو گئی، علی کے ہاتھ میں آنکھ ہے، واقعہ ہے، ذوالفقار آ گئی، خیبر اکھاڑ دیا، واقعہ ہے، خیبر خندق واقعہ، واقعہ 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 واقعہ، فضیلت، مردے کو زندہ کر دیا، واقعہ، سورج پلٹایا، واقعہ ہے، فضیلت ایک نہیں۔ آج تک علی کے فضائل پڑھے ہی نہیں گئے، واقعات بیان ہو رہے ہیں، مولوی مرے چلا جا رہا ہے، مرے چلا جا رہا ہے۔ او قبلہ، واقعات کو تو ہسٹوری جو ہسٹورینز ہوتے ہیں وہ تو واقعات کو سٹوریز کہتے ہیں، یہ واقعہ، انسیڈنٹ، واقعہ ہو گیا، سٹوری ہے، بتاتے ہیں، وہ بھی تو واقعات ہیں، ابھی تو یہ کیا ہوا وہ بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ کریں گے نا تو پھر تمہیں سمجھ نہیں لگے گی، لگ سمجھ جائے گی۔ آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے، یہ ہٹانا ہے، بس ہٹاؤ گے پھر کیا ملے گا، بس یہ توجہ، فنا۔ اچھا چلو آؤ اس کو آسان کرتے ہیں، ایک نا مثال دیتا ہوں، بڑی جلدی آپ سمجھ جاؤ گے۔ مثال ویسے ہی میری عادت ہے، آپ کو پتہ ہے، مثالیں لے کے بات کرتا ہوں، ذرا آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ بھی قرآن میں مثال دے کے بات کرتا ہے، سنت الہیہ، فنا ہے نا، یہی نا، میں کو ہٹانا ہے نا، براہ راست فنا والا معاملہ ہے نا قبلہ، کسی کے لیے۔ اب کس کے لیے فنا ہونا چاہتا ہے یہ تیرا مقدر ہے، یہ دیکھ لینا تو جس کے لیے فنا ہوگا نا اسی میں ختم ہو جائے گا، پھر تب تک رہے گا جب تک وہ ہے، کسی ایسے میں نہ فنا ہو جانا جو تیرے سے بھی پہلے ختم ہو جائے۔ مل کے سارے آپ سلامت، آپ آباد رہیں، آپ آباد رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے۔ چلیں مثال سے بات کرتے ہیں، دو پہلو بڑے سے۔ میں نے چائے پینی تھی، میں حیدر بھائی چائے بھجوا دیں، ایک بھائی چائے لے کے آ گئے، تو انہوں نے کہا جی علامہ صاحب چینی، میں نے کہا بھائی ایک چمچ ڈال دو، 1.5 چمچ، انہوں نے ڈال دی، ہلائی، میں نے چائے، ارے یہ تو بہت میٹھی ہے بھائی، کتنی چینی ڈالی؟ انہوں نے کہا جی جتنی آپ نے کہا تھا۔ پتہ چلا پہلے سے چینی موجود تھی، چیک نہ بھائی نے کی، نام نے کی، ملا دی، کہہ رہے جی اوہو کوئی بات نہیں، لائیے دے سب اور دوسری چائے لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں یار یہ لنگر ہے، بادشاہ شبیل ہے، ضائع نہ جائے، تو بڑی بات نہیں کوئی، تم ایسا کرو یہ جو تم نے 1-2 چمچ چینی ڈالی ہے نا یہ اس میں سے نکال لو، نکال لو، مشکل بات ہے کیا؟ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا، پھر الٹے قدم ہو گیا، کہا حیدر بھائی یہ ابھی ممبر پہ تو ٹھیک ٹھیک باتیں کر رہے تھے، کوئی معاملہ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا میں نے چینی ڈالی ہے چائے میں، گھول کے دی ہے، زیادہ ہو گئی، کہہ رہے جو ڈالی ہے وہ 2 چمچ نکال لو۔ میں کیسے نکالوں؟ حیدر بھائی کہتا ہے اچھا چلو چھوڑو، نہ میں کپ دے رہا ہوں چائے کا واپس، نہ اور لے رہا ہوں، اس میں سے 2 چمچ نکالو۔ میں کہا حیدر بھائی دنیا آپ کو جانتی ہے، لیبارٹری لے کے جاؤ کسی طرح اس میں سے چینی 2 چمچ نکالو، مجھے نہیں پتا، میں یہی پیوں گا، 2 چمچ نکالو۔ کہا کیسے نکالوں؟ چینی اس میں فنا ہو گئی ہے۔ میں اسے آسان کر کے کیسے سمجھاؤں اب آپ کو، لیکن اتنا ہے اگر یہ سمجھ گئے تو ساری زندگی تمہارے سامنے جب چائے آئے گی نا تمہیں ضرور بہت کچھ یاد آئے گا۔ وہ کبھی کیسے نکالوں؟
فنا ہو گئی اس میں، چائے کے لیے چائے میں ختم ہو گئی. چینی ہے نا، ہے اس میں. اچھا کہو جی چینی نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی چینی، غائب ہو گئی، چینی ختم ہو گئی. میں نوکر بھئی یہی خطابت ہے. بھیا کی قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب مالک ان کے درجات مزید بلند کریں، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے بس یہی ایک کام سیکھا، اور اگر پورا کر پایا تو ان کی بھی کامیابی، مجھ نالائق کی بھی. تو نہیں ہو سکتا، نظر نہیں آ رہی چینی، غائب ہو گئی، ختم ہو گئی. پی کے دیکھی بھئی ہے کون کہہ رہا نہیں ہے، جو کہتا نہیں ہے پلا کے دیکھو، ایسی ویسی نہیں تھی، بالکل ہے بھئی چینی ہے، اور نہیں ڈالنا، پہلے بہت زیادہ ہے. نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ، جو نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ ہے نہیں. آپ اب آد رہیے، آپ اب پتہ اسے چلے گا صرف دور کھڑے ہو کے. ایک شخص دیکھ رہا ہے دور کھڑے ہو کے، اسے کیا پتا چینی ہے یا نہیں ہے. پہلے چائے میں اترنا پڑے گا، چائے کو خود میں اتارنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا جو نہیں ہے وہ ہے. جی نہیں ہے چینی، نہیں نظر آ رہی. دور کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا جی کہاں ہے چینی، نہیں ہے چینی. اتر اس چائے میں، یا چائے کو خود میں اتار، پھر پتہ چلے گا تجھے ہے یا نہیں ہے. جس کا ایمان غیب ہے نا، اور اس نے اسے غیب ہی رکھا ہے، وہ ایسی غیبت ہے جو کبھی ظہور میں نہیں بدلے گی. حاضر ہے، ناظر ہے، بالکل ہے، ادھر ہے. غیب بھائی، غیب وہ کہے جو دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. امام کو اندر اتار یا خود امام کے اندر اتر. نظر بھی آئے گا، محسوس بھی ہوگا، سنائی بھی دے گا، دکھائی بھی دے گا، باتیں بھی کرے گا، سوال کر جواب دے گا. معاذ اللہ کسی جھوٹے کو تو نے امام نہیں بنایا، ان سچوں کو امام بنایا ہے. نہ بھی ہونا ہو وہ کہہ دیں تو ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا لو، اب یہ ہو گیا ایک پہلو، ابھی ایک پہلو، یہ دوسرا پہلو ہو جائے آج کے دن میں تو یہ بڑا کام ہو گیا. پھر دیکھیے کل یہ فنا کہاں جاتا ہے. نکالیے، نہیں نکل سکتا. اب چینی نے خود کو چائے کے لیے چائے میں ختم کر دیا، چینی ہو گئی فنا. تو اب کوئی نہیں نکال سکتا اس کو چائے میں سے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اب وہ تب تک چینی ہے جب تک چائے ہے. ہائے 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 ہائے، جو پیچھے بیٹھے خدا کا واسطہ ہے، مولا سلامت رکھ. تب تک چینی ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں کہہ وہی رہا ہوں. سماعتیں میری طرف رکھو، قلب لے کے جاؤ وہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ایک بات میں بات ہے، اس لیے تو میں نے کہا نا وہی تو ساری بات ہے، اسے نہیں چھوڑی. کب تک ہے چینی؟ جب تک چائے ہے تب تک چینی ہے. اچھا اب ایک بات بتاؤ، اب لائے میرے پاس. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، زیادہ چینی نہ میں مولا پی لیجئے، کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا کیا پی لوں؟ کہتے چائے. میں نے کہا چائے تھوڑی نا، یہ تو چینی ہے. کہہ رہے ہیں ابھی اپنی کہانی شروع کر دی آپ نے. چائے مانگی تھی، چائے لائے، چائے ہے ہی ہے. میں نے کہا بھائی اس میں کیا چینی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے. تو میں نے کہا پھر اسے چینی کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہائے ہائے ہائے، یاد رہے گی مجلس خدا کا قسم. اسے چینی کیوں نہیں کہہ رہے؟ چینی کو چینی ہے نا. کہا ہے چینی لیکن کہہ نہیں سکتے. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، پانی ڈالا تھا اس میں؟ کہا ہاں. میں نے کہا پھر پانی کیوں نہیں کہہ رہے اس کو؟ چائے کہہ رہے ہو.
دودھ شامل کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. میں نے کہا دودھ بھی نہیں کہہ رہے، چائے کہہ رہے ہو. یعنی اس میں چائے کی پیالی میں چینی بھی ہے لیکن کہہ چائے رہے ہو، پانی بھی ہے کہہ چائے رہے ہو، دودھ بھی ہے توجہ لیکن کہہ چائے رہے ہو. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان تینوں نے خود کو چائے کی پتی کے لیے فنا کر دیا. یا علی خدا کی قسم بچے بھی سمجھ رہے ہیں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. آپ آباد رہو، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. ایسا ہی ہے نا جی قبلہ. لو اور آسان کرتے ہیں، بھائی آپ نے پانی پینا ہے الگ سے پی سکتے ہو، اٹھا کے پی لیں. دودھ پینا ہے الگ سے پی سکتے ہو، پی لیں. چینی کھانی ہے ہتھیلی پہ رکھ کے پھکا مار لو، چینی بھی کھا سکتے ہو. چائے کی پتی کا پھکا مار سکتے ہو الگ سے؟ نہیں نا، نہیں ہو سکتا. پتا چلا چائے کی پتی سے عرق نکال کر چائے پینا مقصود تھا. تمہاری اس حاجت کو عملی جامہ پہلانے کے لیے چائے کی پتی آئی. تمہاری نیت دیکھ کے پانی نے کہا تجھے میں نہیں چاہیے، چائے چاہیے، لے میں اس میں فنا. دودھ نے کہا تجھے میں نہیں چاہیے، چائے چاہیے، میں اس میں فنا. چینی نے کہا میں اس میں فنا. اب ان تینوں کی اپنی پہچان نہیں ہے، جو بھی دیکھتا کہتا چائے ہے، چائے ہے، چائے. ہو گیا، پہچان ہو گئی. خدا کی قسم تم جس عرص پہ ہو پتہ نہیں آگے کہاں جاؤ گے. اگر آخری بات پہنچ گئی، غازی بادشاہ مجھے لفظ بھی دے، ہمت بھی، اور ہم سب کو سمجھ بھی دینا. بڑی توجہ. اب مجھے انصاف سے بتا، پانی باقی بچا نہیں، دودھ باقی بچا نہیں، چینی باقی بچی نہیں، بقیہ کیا ہے؟ چائے. چائے چائے ہے بقیہ، باقی سب ختم ہو گیا. اور جو کسی کی پہچان کو اپنے اندر رکھ کے ان سب کو باقی کر دے اسے بقیہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کو باقی رکھے اسے بقیات اللہ. بقیات اللہ. لوگوں نے بقیہ کا مطلب بقایا ہی سمجھ لیا. بقایا اور ہوتا ہے، بقیہ اور ہوتا ہے، باقی اور ہوتا ہے. باقی، یہ بقیہ باقی سے ہے، بقایا سے نہیں ہے. تیرے 100 کا چھٹا نہیں مل رہا جو بقایا ہے. باقی اللہ کا اسم ہے، الباقی. تو پھر سوال کیوں نہیں کرتے مولوی سے، مولوی صاحب یہ اللہ کس کا باقی ہے؟ مر گیا مولوی، گیا مقصر. میں نے تو سوال دیا ہے ابھی، یا تو اللہ کے ناموں میں سے نام نکال الباقی، ورنہ بتا یہ اللہ باقی کس کا ہے؟ باقی کا جو تو مطلب بتاتا ہے باقی بچا ہوا، یا خود کو خود مار. باقی اگر بچا ہوا ہے تو پھر اللہ کس کا باقی ہے؟ لاکھ کی لعنت. کمال. اپنا تو ایمان غارت کرتا ہے، ساتھ دوسروں کا بھی. اللہ کے اسم سے سیدھی لڑائی. علی کے بغض سے، خالی علی سے دشمنی نہیں ہے، علی سے بغض رکھ، اللہ کی دشمنی فری فری فری. بالکل فری. باقی، یہ باقی والا وہ بقیہ نہیں، بقیہ وہ تیرا باقی کچھ. یہ بقی باقی ہو جس سے باقی ہو. پوری کائنات کس سے باقی ہے بھائی؟ جو آغاز ہے وہی اختتام ہوتا ہے.
لائف سائیکل کیا ہے؟ وقت کامل ہو گیا، کل انشاءاللہ اس پہ کریں گے. لائف سائیکل کیا ہے؟ لائف سائیکل کسے کہتے ہیں؟ آج سائنس اٹھا لو صاحب بھائی، ہم تھوڑا سا غلطی سے پڑھ لکھ گئے، آپ کو نہ آتی ہو ہم پڑھا دیں گے، کچھ آپ ہمیں پڑھا دیجیے. لے آئیے کون سی سائنس لانی ہے، پورا لائف سائیکل لے آؤ، بایولوجی سے لے آؤ، کیمسٹری سے لے آؤ، فزکس کے جس سے مرضی لے آؤ، ایرونوٹیکل سپیس سے لے آؤ. کہاں سے لاؤ گے؟ اسپیس سائنس بتائیں. لائف سائیکل جو جہاں سے شروع ہو وہ وہیں پہنچتا ہے تو سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے. دائرہ، آج کی بات یہیں پہ ختم ہوگی، کل یہیں سے شروع ہوگی. اب جو چاہتے ہو کہ یہ جو فنا ہے، ابھی تو باقی کی بات ہوئی ہے نا، ابھی فنا تو پہلی منزل بتائی ہے کہ جو خود کو فنا کرے وہ اس کے ساتھ باقی ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے یہ ابھی بہت آگے کی منزل ہے. جو جاننا چاہ رہے ہو کل آؤ، مولا مجھے بھی وہ سانس دے، تمہیں بھی، کیا ہم مزید ذکر کر سلامت. یہ جو شے جہاں سے شروع، نقطہ، دائرہ بنانا نا، سرکل شروع کیا، پہلے نقطے سے جا کے ملاؤ گے تو سرکل کمپلیٹ ہوا. ایسا ہی لائف سائیکل بھی جہاں سے شروع وہیں پہ ختم. کہتے نہیں مٹی میں مٹی ہونا، جہاں سے شروع وہیں پہ ختم. تو جب تیرا معاملہ مٹی میں مٹی، جہاں سے شروع وہیں پہ ختم. جب ایک دائرہ جہاں سے شروع وہیں پہ ختم. مولا سے پوچھا مولا توحید کیا ہے؟ مولا آپ کون ہو؟ مختصر، کیونکہ اب ظاہری بات ہے وقت کا. مولا توحید کیا ہے؟ مولا آپ کون ہو؟ کہا ہم پرکار توحید کا وہ دائرہ ہے جو پہلے سے شروع ہوئے اور اسی پہ ختم ہوں گے. اب مجھے انصاف سے بتا، وہ میرا مولا محمد اول ہے، تو گنتی گن کے آ تو یہ محمد آخر ہے، ورنہ محمد کی قسم وہی اول ہے اور وہی آخر میں اول ہے. وہی آخر میں اول ہے. وہ آنے والے ہیں، اسی لیے یہاں وہ رکھا. امام آنے والے ہیں، بھئی آپ کے امام آنے والے ہیں، مولا آنے والے ہیں، آپ کے مولا آنے والے ہیں. کسی کا گاڈ آنے والا ہے، کسی کا مسیح آنے والا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یزدان آنے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھگوان آنے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کال کی اوتار آنے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمارا 10واں اوتار آنے والا ہے. بھائی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیمنسٹ بھی کہہ رہے ہیں ایک لاسٹ ریفارمر تو ضرور آئے گا. بندہ لا دنیا میں جو اس کے انتظار میں نہیں ہے. کس کے؟ بھائی نام پتا ہوتا تو کیا ہی بات تھی. جو مرضی کہہ لے تو، کیوں؟ اس کا اپنا کوئی نام نہیں. سارے اچھے نام اسی کے. تجھے کیا پسند ہے؟ کیا پسند ہے تجھے؟ مجھے مہدی پسند ہے تو کہہ لے، مجھے مسیح پسند ہے تو کہہ لے، مجھے یزدان بڑا اچھا لگتا تو وہ کہہ لے. تیرے نام بدلنے سے وہ نہیں بدلے گا، وہ وہی ہے جو وہ ہے. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. اب 16 شعبان میں کیا پڑھتا ہوں؟ اور وہ وہی رہے گا جو وہ ہے، اور یہی وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری تغیرات نہیں ہے، وہ حیت مائیت نوعیت کیفیت سے بہت پرے ہے. لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی آپ نے 15 شعبان گزاری، نیمہ شعبان میں عبادت بھی کی ہوگی. میں مان ہی نہیں سکتا آپ جس محلے سے آئے ہیں اس محلے کی گلی میں کوئی مسجد ہو جس پہ ایک لڑی بھی نیمہ شعبان میں لٹک رہی تھی. کوئی مسجد ہو، مسجد ہے، شیعہ سنی جانے والا ہوتا ہے، مسجد ہوتی اللہ کی ہے، جہاں پہ کوئی لڑی لٹک رہی تھی وہاں لاؤڈ سپیکر سے یہ تو سنا ہوگا آج عبادت کی رات ہے، سب عبادت کرو، سب توبہ کرو، آج توبہ جلدی قبول ہوگی، آج دعائیں جلدی قبول ہوں گی. مولوی صاحب یہ بھی تے دسو کیوں؟ تو ضرور یہ بات سنی ہوگی آج اللہ بڑا قریب ہو جاتا ہے، وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے.
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا کیسے ہے؟ میرے بھائی ساری رات یہی، ابھی ایک رات پہلے کے قصہ ہے، یہ اللہ پہلے آسمان پہ کیسے ہے؟ عرش پہلے آسمان، اگر آپ کہیں ہر جگہ ہے تو پہلے آسمان پہ آیا کیا مطلب؟ بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں؟ ابھی آپ یہ کہہ کے نکلیں تو وہ پر بازار کی آپ کو ایک دیوار پہ لکھا ہوا مل جائے گا، کافر کافر شیعہ کافر، کمال ہو گئی، کافر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے پھر؟ اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا، پھر اچھا جی جیسے ہی فجر ہوئی پھر اللہ ساتویں آسمان واپس چلے گئے عرش پہ، کیوں؟ اگلے سال پھر آنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اللہ آ رہا ہے، اللہ جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، اتنا بڑا کفر اپنی بار ہو گیا اور نہ کوئی پوچھتا نہ بتاتا ہے۔ اور میں اگر قرآن کی آیت پڑھوں تو سینوں میں شگاف آتا ہے، آیت قرآن کی کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ اس وقت کے انتظار میں ہو جب بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، ملائکہ کے ساتھ آئے گا، تمہارے اعمال کا حساب کر دے گا، تمہارے اعمال کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں تو کہتے ہیں سب دھیان کریں، کہیں کوئی کفر تو نہیں کر رہے، اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا۔ میں کہوں بھائی میرا تو معاملہ ہے ہی نہیں، قرآن ہے، اگر اللہ پہلے آسمان پہ آ سکتا ہے تو پھر بادلوں پہ بھی بیٹھ کے آ سکتا ہے۔ تو یہ بتا تو اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ پکا رہنا اسی اللہ کی قسم، اسی اللہ کی قسم جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا، بقول اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے جب وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا نا مجھے بڑا مزہ آئے گا، تب میں دائیں بائیں کونی مار کے کہوں گا چل اب کیسے اللہ۔ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا میں آؤں گا۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ہم سے کون زیادہ ایمانداری کا دعویٰ کرے گا؟ رسول غدیر میں چھوڑ کے ہم غدیر میں کھڑے، حسین کربلا ہم وہیں کھڑے، اللہ جو کہہ رہا ہم وہیں اللہ کہہ رہا میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا۔ اللہ تیری قسم تو واجب الوجود ہے، تو غیب الغیوب ہے، تو کہہ رہا ہے آئے گا تو آئے گا، کیسے آئے گا یہ میرا کام نہیں ہے، وہ تیرا کام ہے کیسے آئے گا تو آ جائے گا، میرا کام ایک ہی ہے تجھے دیکھ کے کہوں اللہ، میرا کام ایک ہی ہے تجھے دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ جب روح پھونک دوں گا تو سجدے میں گر جانا، وہ تو روح کے لیے کہا تھا، یہاں تو تو خدا رہا ہے۔ اب جسے مسائل درپیش ہیں براہ کرم وہ فوری علاج کے لیے قرآن سے رجوع کریں اور قرآن کو قطعاً ختم نہ کریں، پڑھ لیں سمجھ میں آ جائے گا، ختم کرنے سے آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ ظاہری بات ہے ذکر میں وہ اتنی لطافت ہے کہ یہ اپنی حدود کو خود ہی پھیلاتا چلا جاتا ہے، ذکر ہی اس کا ہے جو وقت سے بھی پہلے سے ہے، وقت میں سماتا ہی ہے۔ کوشش کریں گے کل بات کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ ابھی بتا دیتا ہوں کس نہج میں آگے بڑھاؤں گا، آپ کی دلچسپی کا باعث ہو جائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا لاہور میں عشرہ پڑھتے، اس کے اختتام پر عشرہ 10 مجلسوں کا ہوتا ہے، پتہ ہے محرم کا عشرہ تھا، عنوان تھا لا عشق الا حسین۔ تو آپ سلامت رہیے، 10ویں مجلس میں نتیجہ دیا تھا میں نے ایک جملے میں ابھی بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ جتنی محنت سے آپ نے ماشاءاللہ یہ آج کا سمیٹا، حق بنتا ہے آپ کا کل گفتگو اس نہج میں جائے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا
کیا ہے، بتاؤں وہ جملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کربلا کیا؟ کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے۔ اب یہ کیسے ہے یہ تو کل پتہ چلے۔ فنا چل رہی ہے، فنا چلتی رہے گی کیوں؟ فنا میں ہی تو بقا ہے۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، سنا ہے نا؟ اللہ کے لیے فنا ہو جا، اللہ کے ساتھ باقی ہو جا، فنا میں ہی بقا ہے۔ ہم فنا ہی تو ہونا چاہتے ہیں، فنا۔ اب یہ کل بات کریں گے یہ ہے کیسے کربلا؟ فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے۔ یہ مت بھولنا فنا کے معنی کیا ہے، کسی کے لیے کسی میں ختم ہونا۔ فنا تو پھر نہ ختم ہونا ہی فنا ہے۔ نہیں ہوگا تو ختم نہیں ہوگا، اگر خود کو ختم کر لے گا تو تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو، علی بادشاہ کا فرمان، زندہ رہنا چاہتے ہو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مجلس ترہیم ایسے بھی ہوتی ہو۔ کیا بات ہے ملک صاحب آپ کی، آپ سلام، کیا بات ہے آپ، بسم اللہ۔ میں نوکر آباد و شاد نے آپ سلامت رہے۔ اور اتنا ہی کہوں گا، بس یہی مصائب ہوں گے اور یہی اس کا اختتامیہ ہوگا۔ ان کے فضائل ہی ان کے مصائب، ان کے مصائب ہی ان کے فضائل۔ ان کے مصائب پر غور کرو تو لگتا ہے یہ فضائل ہیں، اور ان کے فضائل میں کرم کی طرف غور سے دیکھ لو تو آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی ہے جان۔ اب آپ دیکھیں گے وہاب قلبی عیسائی تھا، لوگ نمازوں کی بات کرتے، وہاں تو کلمہ نہیں تھا، وہاں تو قرآن نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ جب حسین کی طرف بڑھ رہا تھا تو عیسائی تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں۔ قرآن نہیں پڑھا، لا الہ نہیں پڑھا، رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کورا عیسائی۔ بس حسین کو دیکھتا رہا، حسین کے قریب آتا رہا، حسین کے چہرے کو دیکھ کے کہتا رہا تو ہی میری نماز، تو ہی میرا روزہ، تو ہی میرا حج، تو ہی میرا قرآن۔ اگر اس بات میں کوئی میں نے لفاظیت شامل کی ہے تو وہ بتا دیں مجھے۔ حسین کو دیکھا کہا تو ہی دین ہے حسین، تو ہی دین ہے، مجھے قبول کر۔ آ رہا تھا تو وہاب قلبی تھا، حسین کے قدموں میں گرا تو علیہ السلام ہو گیا۔ کبھی زندگیاں لگ جاتی ہیں کچھ نہیں ملتا، حسین کے قدموں میں جا وہ علیہ السلام۔ ایک لمحے میں عیسائی کو علیہ السلام، ایک لمحے میں حر کو علیہ السلام بنا۔ حر کو آیا نا جب یہ حر تو راستہ رکا، اور تیری ماں تیرے ماتم کہا آپ کی ماں کا نام تو میں ان بغیرتوں میں نہیں لے سکتا۔ 7 دن پھر یہی سوچتا رہا میں جس کا نام نہیں لے سکتا اس کے بیٹے کو روک لیا ہے۔ یہی سوچتا رہا، بس صرف ایک جملہ، اور جب نہ پڑی نہ کچھ تو 10ویں کی صبح نکلا ہے۔ اب کیا کروں گا؟ اگر اب بھی نہیں گیا تو پھر وہ دیر ہو جائے گی کہ کچھ پھر باقی نہیں رہے گا۔ فنا ہونا چاہتا تھا اور ہوا نا، پھر اپنی ہی آگ میں اس وقت تک جلا جب تک اس کی اپنی آگ نے اسے فنا نہیں کر دی۔ 7 دن خود کو سزا دی، سمجھ اسی وقت گیا تھا۔ 7 دن یہ کیا کیا میں نے، یہ کیا کیا میں نے۔ اب جب آیا ہے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے، سر پہ امامہ کوئی نہیں، دستار کچھ بھی نہیں، سر خالی، ہاتھ بندھے ہوئے،
اور رسی ہاتھ کی اپنے غلام کے ہاتھ میں دی، کہ مجھے ایسے لے جا جیسے غلاموں کو لے کے جاتے ہیں۔ غلام کو کہتا مجھے کھینچتا کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ میں دیکھ نہیں سکتا اپنے مولا کو، بڑا شرمسار ہوں۔ ایک کام اور کیا، عاجزی دیکھو، اپنے قدموں سے اپنی جوتی اتاری ہے، جوتی، اور دونوں جوتیوں کے تسموں کو آپس میں باندھ دیا، اور ان دونوں جوتیوں کے تسموں کو اپنے گلے میں ڈال کے یہاں لٹکا دیا۔ مولا میں اس قابل تھا، کر کیا بیٹھا؟ مجھے قسم ہے حسین کی عزت کی، مجھے قسم ہے اس معافی کی جو حسین نے حر کو دی ہے، میری نظر سے نہ آج تک گزرا، نہ میں نے کسی عالم سے سنا کہ حر کو آ کے کہنا پڑا ہو حسین معاف کر دے۔ حر صرف آیا اس انداز میں تھا، حسین نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور پہلا داغ مٹایا، اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا، تو ہے ہی حر، تو ہے ہی حر۔ کا مولا فنا ہونے آیا ہوں، کا حر تو باقی ہو گیا ہے، اور تیری پہچان اب حر نہیں رہی، تیری پہچان اب حسین ہے۔ حسین تجھے آزاد کر رہا ہے، تیری پہچان اب حسین ہے۔ کا مولا آزاد ہونے نہیں آیا، تیری قید میں آیا، کا جو ہماری قید میں آئے وہی تو آزاد ہوتا ہے۔ کا مولا تو نے معاف کیا؟ میں نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے بابا نے، میرے اللہ نے۔ کا مولا ایسے نہیں، کا پھر کیسے؟ کا مولا علی کی بیٹیاں، مولا میں نے راستہ روکا تھا ان کا، اتنا کہنا تھا سخی الاسخیاء کی بیٹی، دونوں بیٹوں کو بھیجا جلدی سے جاؤ، اور محمد دوڑتے ہوا کہ چچا ہو، اماں سلام کہہ رہی ہے، اماں سلام کہہ رہی، تڑپا ہو رہا، بڑی خدا کی قسم بڑی مقبول مجلس ہے، کیا کہاں تھے فضائل اور کیا مسائل میں کچھ نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے کیا پڑھوا رہا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک جملہ اور سن لو اور مجھے اجازت دو۔ کا مولا ایک احسان کرے گا مجھ پہ؟ کا کیا؟ کا مولا اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو لڑتا دیکھنا چاہتا ہوں، کا بھیج دے، بھیج دے۔ علی ابن الحر میدان میں گیا، بڑا لڑا ہے، بڑا لڑا ہے، پانی پی کے آیا تھا، تازہ دم آیا تھا نا، پیاسا نہیں تھا، کافی دیر لڑا ہے، لیکن جب فوجوں نے گھیرا ہے نا تو اب ایک بار سلام کیا ہے علی ابن الحر نے، کہا بابا آخری سلام، اور کہا یا ابا عبداللہ۔ ادھر حر نے زمین چھوڑی اور تیزی سے میدان کی طرف گیا، ابھی جا رہا تھا، حر کے شانے پر کسی کا ہاتھ آیا، حر نے مڑ کے دیکھا تو حسین نے پلٹا، کہا مولا جوان بیٹا بوڑھے باپ کو آخری وقت بلا رہا ہے، مولا چالے دے۔ حسین نے کہا اور شریعت نہیں جانتا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں جاتا، تو رک جا میں جاتا ہوں۔ میں کہوں گا حسین تیرا نصیب ہے، حر کا جوان بھی تو اٹھائے اپنے اکبر کا لاشا۔